کلپ نمبر 743۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے 35 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ ترجمہ: اور ان کے سامنے دو آدمیوں کا حال بیان کرو کہ ان میں سے ایک آدمی کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور ان کے سامنے 2 مردوں کا حال بیان کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس پورے رکوع میں اللہ عز و جل نے 2 آدمیوں کا یعنی ایک مسلمان اور ایک کافر کا حال بیان کیا ہے، اور ہر کافر و مومن دونوں کو دعوت فکر دی ہے کہ اس واقعے میں غور کر کے اپنا اپنا انجام سمجھیں۔ اب اصل بیان شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان 2 مردوں کا حال یہ ہے، ان میں سے ایک آدمی یعنی کافر کے لیے اللہ عز و جل نے انگوروں کے 2 باغ بنا دیے اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی، یعنی انہیں نہایت بہترین ترتیب کے ساتھ مرتب کیا۔ آس پاس سبز باغ ہو اور بیچ میں ہرا بھرا کھیت ہو تو دیکھنے میں بہت ہی خوشنما معلوم ہوتا ہے، اور اس سے مالک اپنی تمام ضروریات پوری کر لیتا ہے۔ کھیت سے غذا اور باغ سے پھل حاصل ہوتے ہیں۔ مجتہد کا قیاس برحق ہے۔ اس آیت میں مسلمان اور کافر کو 2 آدمیوں کے احوال پر اپنی حالت کو قیاس کرنے کا فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیاس مجتہد برحق ہے۔ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ ترجمہ: دونوں باغوں نے اپنے اپنے پھل دے دیے اور اس میں کچھ کمی نہ کی، اور دونوں کے بیچ میں ہم نے ایک نہر جاری کر دی، اور اس آدمی کے پاس پھل تھے تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور وہ اس سے فخر و غرور کی باتیں کرتا رہتا تھا، اس سے کہا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوں۔ کلتا الجنتین، دونوں باغ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ دونوں باغوں نے اپنے اپنے پھل دے دیے اور اس میں کچھ کمی نہ کی، اور دونوں کے بیچ اللہ تعالیٰ نے ایک نہر جاری کر دی، یعنی کھجور اور انگور۔ دونوں باغوں میں ہی خوب بہار آئی، پھل خوب لگے، جبکہ باغ کے بیچ میں موجود نہر نے باغ کی خوبصورتی اور زینت میں بھی اضافہ کر دیا، اور وہ باغ کے تر و تازہ رہنے کا باعث بھی ہوئی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے پاس پھل تھے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مزید فرمایا کہ اس باغ والے کافر آدمی کے پاس باغ کے علاوہ اور بھی بہت سا مال و اسباب جیسے سونا، چاندی وغیرہ ہر قسم کا مال تھا، تو وہ اپنے مسلمان ساتھی سے اتراتے ہوئے اور اپنے مال پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگا، اور وہ اس سے فخر و غرور کی باتیں کرتا رہتا تھا، کہنے لگا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوں، یعنی میرا کنبہ قبیلہ بڑا ہے اور ملازم، خدمتگار، نوکر چاکر بھی میرے پاس بہت ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیخی مارنا کفار کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت پر حمد الہی کرنا مومن کا کام، اسی طرح مومن کو ذلیل جاننا کفار کا کام ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ ترجمہ: اور اپنے باغ میں گیا حالانکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، کہنے لگا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ،
اور وہ اپنے باغ میں گیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے اس کافر کی غافلانہ باتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ باغات کا مالک مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ساتھ لے کر باغ میں گیا، وہاں اسے فخریہ طور پر ہر طرف لے کر پھرا اور مسلمان کو ہر چیز دکھائی، اور پھر باغ کی زینت و زیبائش اور رونق و بہار دیکھ کر مغرور ہو گیا اور کہنے لگا، میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا، یعنی ساری عمر مجھے پھل دیتا رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ کافر بھی تھا، ناشکرا بھی اور متکبر بھی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی دولت غافل کے لیے زیادہ جرم کرنے کا باعث ہو جاتی ہے۔